رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر وصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ برادران ایمانی، آج میرے خطاب کرنے کی یہ دوسری مجلس ہے اور موضوع کل ہی طے ہو چکا کہ خاندان زہرا پر مجھے گفتگو کرنا ہے، اور سرنامہ سخن کے لیے میں نے قرآن حکیم کے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ کوثر اصل میں اللہ کی طرف سے پڑھا گیا وہ قصیدہ ہے جو خانوادہ حضرت زہرا کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ کوثر سے مراد مفسرین کی کیا آراء ہیں، قرآن کے مترجمین کیا کہتے ہیں، اس سے قطع نظر ائمہ اہل بیت نے ہم کو یہی بتایا کہ کوثر سے مراد میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہاں مسلسل تمثیل میں دو تذکرے، دو انجام بیان کیے گئے۔ ایک جگہ خیر و برکت کا اعلان کیا گیا، جن کے لیے خیر و برکت کا اعلان کیا گیا وہ مصداق کوثر ہیں، اور جن کی نحوستوں کا اعلان کیا گیا وہ مصداق ابتر ہیں۔ دو مسلسل تذکرے ہیں اس چھوٹے سے سورے میں۔ حضور سے کہا گیا کہ آپ کو خیر کثیر عطا ہوا، آپ کو کوثر عطا ہوا، آپ کو کثرت نسل عطا ہوئی۔ اس کا صلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔
اور جو آپ کا دشمن ہے اس کو منقطع النسل کر دیا گیا۔ ہم اگر اپنی زبان میں کہیں کہ اس کو اس لائق نہ رکھا گیا کہ کوئی اس کی ڈیوڑھی پہ چراغ جلائے، اس لائق نہیں ہے اب تک۔ آج بھی تمہیدی طور پر یہی 2 مرحلے، اور انشاءاللہ گفتگو رفتہ رفتہ آگے بڑھے گی اور عظمت سیدۃ النساء العالمین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات ہوگی۔ کوثر نسل زہرا خیر کثیر کثرت نسل، اللہ نے کہا اس میں برکت ہے، اس میں عظمت ہے، اس میں عزت ہے۔ ابتر وہ لوگ کہ جو لائق لعنت ہیں۔ کوثر سے مراد کل میں نے عرض کیا کہ روئے زمین پر ایک ہی خاندان جسے بنی ہاشم کا خاندان کہتے ہیں، جس کو سرکار ختمی ماب کا خاندان کہتے ہیں، اس خاندان کی خیر و برکت کا وسیلہ جو ذات گرامی بنی اسے حضرت زہرا کہتے ہیں۔ ابتر سے مراد وہ سلسلے ہیں کہ جنہوں نے ان سے عداوت رکھی اور جنہوں نے بے وجہ ان کی مخالفت کی، جنہوں نے اپنے حسد کی وجہ سے ان سے ہٹ کر عزتیں تلاش کرنے کی کوشش کی، جبکہ اللہ نے دستور یہ بنا دیا کہ دائمی عزت ان کی چوکھٹ کی غلامی میں ہے۔ عزتوں کو دوام انہی کی ڈیوڑھی سے ملے گا، یہ ایک دستور ہے۔ اور آپ آج تک دیکھ لیے کہ حصول عزت کے لیے لوگ اپنے آپ کو انہی سے وابستہ کرتے ہیں، عزتوں کے لیے۔ آپ اگر محسوس کریں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ خاندان زہرا میں وہ افراد جو تاریخ کے درخشندہ ستارے ہیں، جو ہدایت کے منارے ہیں، جو رشد کے چراغ ہیں، اور جن کے فیض کا سلسلہ اس وسیع اور اس کائنات پر جاری ہے، جن کو ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، دنیاوی طور پر اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو ان میں نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی زمیندار ہے، نہ کوئی صاحب دولت ہے۔ ان کے گھروں کی تفصیل تاریخ میں یہی ہے کہ چھوٹے سے گھر ہیں، پردہ ٹاٹ کا پڑا ہوا، کوئی بہت دنیاوی اعتبار سے عرفہ و اعلیٰ زندگی گزارنے والے نہیں ہیں۔ یہ اور بات کہ ان کی ٹھوکروں میں ہفت اقلیم کی بادشاہی ہو، مگر جو دنیا میں لیول ہے اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو ایک حق خلافت تھا، وہ بھی چھین لیا گیا، تو کوئی حکومت ان کے پاس، کوئی دولت کی افراد ان کے ہاں نہیں ملے گی، کوئی جائیداد، کوئی جاگیر اس خاندان میں آپ نہیں پائیں گے۔ بس معجزہ یہ ہے کہ خود کچھ نہیں رکھتے، سوالی کو کبھی مایوس بھی نہیں کرتے۔ یہ اس گھرانے کا معجزہ کہ خود کچھ نہیں رکھیں گے مگر مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، جس کی جیسی ضرورت ہے اس کو ویسا عطا کریں گے۔ کمال یہ ہے کہ اگر آنے والا کچھ چاہے گا تو یہ اپنے دھون کو بھی جواہر میں بدل دیں گے، مگر دنیاوی طور پر کوئی جاہ و حشم ان کے پاس نہیں، کوئی دولت ان کے پاس نہیں۔ مزاج انسانی یہ ہے کہ دولت مندوں سے رشتہ جوڑتا، غریبوں سے نہیں۔ یہ انسانی مزاج اس دور سے لے کر آج تک یہی مزاج ہے۔ کوئی پیسے والا ہو، کوئی کروڑ پتی ہو، کوئی صاحب منصب ہو، کوئی منتری ہو، کوئی ایم ایل اے ہو، کوئی معمولی کارپوریٹر ہو، تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے چچا کے ماموں کے فلاں ہیں، دور کا رشتہ ہم جوڑ لیتے ہیں۔ سگا بھائی بھی اگر مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے
تو ہم کو بتانے میں شرم آتی ہے کہ یہ میرا بھائی. یہ مزاج ہے کہ نہیں؟ مزاج تو یہی ہے کہ دولت مندوں سے رشتہ جوڑا جاتا ہے، غریبوں سے رشتہ بتانے میں شرمایا جاتا ہے. یہ مزاج. اب اس اعتبار سے اگر دیکھیے تو کوئی دولت کی بارش در اہل بیت پر نہیں ہو رہی، مگر رشتہ جوڑنے کا معاملہ یہ ہے کہ یو پی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ دن بدل گئے، وقت نے پلٹا کھایا، غربت اور مفلوق الحالی سے دولت کی دنیا میں قدم رکھا. اب جب دولت کی دنیا میں قدم رکھا، دولت آ گئی، تو اب پرانا گھر توڑا گیا، نیا گھر بنایا گیا. اس پرانے گھر میں کوئی بہت پرانا صندوق نکلا اور اس میں کوئی شجرہ مل گیا، اور جو شجرہ ملا کہ بھئی ہم تو اپنے آپ کو خان کہتے تھے، ہم تو اپنے آپ کو شیخ کہتے تھے، ہم اصل میں سید تھے، پرانا شجرہ مل گیا ہے. اچھا، جو شجرہ ملتا ہے وہ سید ہی کا ملتا ہے. ہم تو سید تھے، وہ شجرہ مل گیا، وہ دادا ابا کی کتاب مل گئی، اس میں لکھا تھا کہ ہم فلاں امام کی نسل سے ہیں، ہم زیدی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم نقوی ہیں. مختلف حوالوں سے شجرہ مل جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو سید کہنے لگتا ہے. یہ ضرورت کیوں؟ کہ دولت تو آ گئی، عزت کے لیے سید ہونا ضروری ہے. یہی تو ہے کہ ہم چوتھے امام کی اولاد ہیں، ہم پانچویں امام کی اولاد ہیں، ہم ساتویں امام کی اولاد ہیں، ہم آٹھویں امام کی اولاد ہیں، ہم نویں امام کی اولاد ہیں. بظاہر تو دولت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن ہر دولت مند ان سے رشتہ جوڑنے کے لیے مرا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کہیں بھی مل سکتی ہے، عزت در اہل بیت سے ملتی ہے. آپ غور فرمائیں کہ عزت در اہل بیت سے ملتی ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی اور قوم سے جوڑتا ہو اپنے کو. جب بھی کوئی بنتا ہے تو سید بنتا. حالانکہ ان بننے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ خاندان میں جڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، خاندان میں جڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان کی محبت سے دل کو آباد کر لیے اپنے آپ عزتیں مل جائیں گی. اور میں کہ ہم لوگ اپنے کو بھئی کئی پشتوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، ہمارے پردادا نے کہا بھئی آپ زیدی ہیں، ہم بھی زیدی کہہ رہے ہیں. کوئی رضوی ہے، کوئی نقوی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے کون ہے جو قمبر کے درجے پر ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو میثم تمار ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو ابو ذر ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو سلمان ہے؟ نہ سلمان خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ابو ذر سید ہیں، نہ میثم سید ہیں، نہ قمبر سید ہیں، نہ حجر ابن عدی سید ہیں، نہ حبیب ابن مظاہر سید ہیں، نہ زہیر ابن قین سید ہیں. مگر کون ہے کہ جو ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر؟ اس دور کا کوئی بڑے سے بڑا سید، کھڑا سید بھی ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر نہیں. تو کیا یہ درس کافی نہیں ہے کہ خاندان سے جڑنا ضروری نہیں ہے، قدموں میں سر جھکا دینا ضروری ہے؟ لوگ اس فلسفہ عزت کو سمجھے ہی نہیں. سمجھے کہ خاندان سے جڑ جانے سے عزت ہو جائے گی. جھوٹ میں بھی جڑ جائیں تو عزیزان گرامی جڑیے، نسبی طور پر نہ جڑیے، غلام بن کر جڑ جائیے. جتنا ان کی غلامی میں پختہ ہوتے جائیں گے، دونوں عالم میں عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہاں بھی باعزت، وہاں بھی باعزت. تو یہ مفہوم کوثر ہے. عزتیں انہی کے صدقے میں، عظمتیں انہی کے صدقے میں.
جو ان سے جڑ گیا وہ یہاں بھی باعزت ہو گیا، وہ وہاں بھی باعزت ہو گیا۔ یہ ہے کوثر کا سلسلہ کہ ان سے جڑ جائے۔ اور رہی مثال ابتر جو منقطع النسل ہو گئے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے دشمنان اہل بیت، تاریخ اٹھا کر دیکھیے جتنے دشمن اہل بیت گزرے، کوئی آپ کو زمین پر مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ہم ان کی نسل سے، کوئی دعویٰ نہیں کرے گا ہم ان کی نسل سے۔ صدیقی ہونا اور بات، مگر کوئی صدیقی یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کی نسل سے، کوئی فاروقی یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کی نسل سے، فرمائیے کہ کوئی ان کی نسل سے نہیں، کوئی اپنے کو معاویہ نہیں لکھتا، کوئی اپنے کو یزید ہی نہیں لکھتا۔ اور میں جبکہ بادشاہت ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، خزانے ان کے پاس، تاج و تخت ان کے پاس، شاہان عوض سے لوگ رشتہ جوڑ لیتے ہیں، مغل سلطنتوں سے لوگ رشتہ جوڑ لیتے ہیں، بنی امیہ سے کوئی رشتہ کیوں نہیں جوڑتا؟ کیا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مغل سلطنتوں سے رشتہ جوڑتے، صاحب ہم تو بڑا شہزادے کی نسل سے ہیں، وقت کی بات ہے کہ ہم ٹھیلا چلا رہے ہیں، وقت کی بات ہے کہ ہم رکشہ چلا رہے ہیں۔ کوئی ایک آدمی روئے زمین پر مسلمان، شیعہ نہیں، مسلمان لے آئیے جو کہے کہ ہم یزید کی نسل سے، کیوں نہیں کہتا؟ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ نے جنہیں ابتر بنا دیا، کوئی چراغ جلانے والا کوئی وہاں چراغ جلانے والا نہیں۔ مثال دے دوں آپ کی خدمت میں، وہ جو یزیدی فکر رکھتے ہیں وہ بھی اپنا رشتہ یزید سے نہیں توڑتے۔ لیٹسٹ نام ہے یزیدی فکر رکھنے والوں میں نعمانی کا، منظور نعمانی کا خاندان، اس کے بیٹے نے عتیق الرحمن سنبھلی نعمانی کتاب لکھی واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر۔ جو لکھی کتاب پریفیس میں اس نے لکھا، کیا لکھا پریفیس میں؟ کہ میں لندن سے لوٹا، سنبھل میں نے دیکھا محرم کا زمانہ تھا، لوگ غلط سلط شہادت نامے پڑھ رہے تھے۔ محرم میں جو دوسرے مسلمان ہیں، جیسے ہم مجلس کرتے ہیں، وہ شہادت نامہ پڑھتے ہیں، مجلس نہیں کہتے، شہادت نامہ کہتے ہیں۔ اکثر جن کا گاؤں کا بیک گراؤنڈ ہے انہوں نے ان شہادت ناموں کو سنا دیا، اس میں کربلا والوں کی شہادتیں بیان، 10 دن مسلسل شہادت نامہ ہوتا ہے۔ کسی دن جناب قاسم کی شہادت، کسی دن جناب علی اکبر کی شہادت، اور اسی طرح سے لگ بھگ بیان کرتے ہیں جیسے ہم بیان کرتے ہیں۔ تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی بہت تاریخی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی جناب علی اکبر کی شہادت برچی کے لگنے سے بیان کرتے ہیں، وہ بھی جناب قاسم کی پامالی بیان کرتے ہیں، وہ بھی جناب علی اکبر کی شہادت ویسے ہی بیان کرتے ہیں کہ گلے پہ تیر لگا، سب وہی انداز ہوتا ہے۔ تو وہ ایک خطیب، ایک مقرر شہادت بیان کرتا ہے، کچھ لوگ سر جھکا کر سنتے ہیں، اور تھوڑے سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس کو سمجھتے ہیں تو ان پر اثر ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں۔ باقاعدہ شہادت نامہ بیان ہوتا ہے، اس میں کوئی تاریخ تو بیان ہوتی ہے، کوئی صحیفہ کا تذکرہ تو ہوتا ہے۔ شہادت نامے میں صرف کربلا والوں کی شہادت بیان ہوتی، اس میں کیا غلط سلط؟ مگر یزیدیوں کو یہ بھی نہیں گوارا ہے کہ کربلا والوں کی شہادت بیان ہو، اس کے لیے انہوں نے کتاب لکھی کہ یہ شہادت نامے غلط پڑھے جاتے ہیں۔ میں کربلا کی صحیح تاریخ لکھی اور پھر اس کا تاریخی پس منظر انہوں نے لیا کہ یزید تو خلیفہ تھا، اور خلیفہ کے خلاف جو کھڑا ہو وہ باغی ہے،
معاذ اللہ امام حسین باپ یا بالکل رحمان سنبھلی نعمانی کے بیٹے امام حسین نے معاذ اللہ بغاوت کی، اور ہر بادشاہ جب بغاوت ہوتی ہے تو اس کو برو کرنے اور اس کو کچلنے کا کام کرنا ہے۔ وہی کام یزید نے کیا، غلط کیا، نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر فطری طور پر یہی ہونا کیونکہ وہ تخت پر ہے۔ یوں ذاتی زندگی میں یزید بہت اچھا تھا۔ ابو ملعون لکھتا ہے کہ وہ نماز تہجد کا پابند، جس کی راتیں شراب و کباب میں گزرتی ہوں تاریخی طور پر، جو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر شراب پیتا ہو، جو جائز رشتوں کی حرمت کا لحاظ نہ رکھتا ہو، جس کے لیے ماں اور بیوی میں کوئی فرق نہ ہو، تہجد گزار کہلائے گا۔ اور اسی طرح سے پوری کتاب بھری ہوئی ہے کہ جہاں ہر جگہ یزید کی تصویر کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی اور امام حسین پر معاذ اللہ تنقید کی گئی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کی فکر یزیدی ایک تو ظاہر ہوتا ہے کہ یزیدی فکر ہے، یزید کا بچاؤ کر رہا ہے۔ آخر میں اسے کیا لکھنا پڑا؟ قابل توجہ یہ نکتہ، آخر میں وہ لکھتا کہ یہ سب باتیں تاریخی طور پر میں نے بیان کی، ہمارا کوئی یزید سے رشتہ نہیں ہے۔ کون لکھ رہا؟ عتیق الرحمان سنبھلی کہ ہمارا کوئی یزید سے رشتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق یزید سے نہیں ہے۔ اگر ہمارا تعلق ہے تو حسین سے ہے، کیونکہ وہ نبی کے نواسے ہیں۔ ذلیل انسان، اگر تو یزید کی مد و ثنا ڈر رہا ہے تو لکھ اپنے قلم سے کہ تو یزید کی نسل کا وارث ہے، تو یزید کے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ لکھ اپنے کو کہ تو یزیدی ہے، تو ابو سفیانی ہے، تو حربی ہے، تو اموی ہے، کیوں اپنا رشتہ حسین سے جوڑ رہا؟ لکھ نہیں سکتا کیونکہ انتظام قدرت یہ ہے کہ یزید ابتر ہے۔ یہی ابتر کے مفہوم ہے کہ یزید کی بات کرنے والا بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہہ پا رہا ہے، حسینی کہہ رہا ہے۔ یہی عظمت کوثر ہے اور یہی نحوست ابتر ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ ابتر والا ہے مزاجی طور پر، لیکن کیا جبر مشیت ہے کہ اپنے کو یزیدی سوچ رکھنے والا بھی یزیدی نہیں کہہ پا رہا؟ یزیدی سوچ رکھنے والا بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہہ پا رہا۔ یزیدی سوچ رکھنے والا بھی رشتہ اپنا حسین ہی سے جوڑنا چاہتا، کیونکہ اللہ نے عزتیں خاندان زہرا کا مقدر کر دی ہیں، ذلتیں ان کے دشمنوں کے نصیب میں لکھ دی ہیں۔ یہ موٹی سی بات سارے مسلمانوں کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ عزت چاہیے تو در زہرا پر زمین رکھ دو، اور اگر ذلتوں کا دائمی حلقہ گلے میں پہننا ہو تو کسی بھی خاندان کی مد و ثنا کرنے لگے۔ لیکن خاندان زہرا وہ خاندان ہے کہ جس کی مد و ثنا یہاں بھی باعزت بنا، جس کی مد و ثنا وہاں بھی باعزت بنا۔ ان کی حمایت میں مر جانے والے زندہ جاوید ہو جائے، ان کی حمایت میں جان دے دینے والے زندہ جاوید۔ اگر کہا جاتا ہے کہ بند کر دو مدح علی، سولی پر ہو میسم کا، جب تک زبان چل رہی ہے تب تک ذکر علی کرتے رہے۔ زبان کو قطع کرنا۔ کوفے کی مسجد میں جب معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی تو اعلان ہو گیا کہ علی کی شان میں گستاخی کی جائے۔ نماز جمعہ کے خطبے میں
علی کو برا بھلا کہا جائے تو اب کوفے میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں محبت علی کا چراغ جل رہا، تو ممبر سے خطیب علی کو برا بھلا کہہ رہا، نیچے سے چاہنے والے خطیب کو کنکریاں مار رہے، خطیب بھی پریشان، اس نے شکایت کی کہ میرے ساتھ یہ ہوتا، کہا کون لوگ ہیں؟ تو نام لیا گیا حجر ابن حدیب کا، گرفتار کر دو۔ 6 لوگ ان کے ساتھ گرفتار کر دیے، 6 لوگ گرفتار کیے، شام بھیج دیے گئے۔ ان سے صرف ایک مطالبہ، بس ایک مطالبہ، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ایک بار علی کو برا کہیں گے۔ کیا کہا گیا؟ حجر بن حدیب سے سر پر تلوار لٹک رہی، جان کے لالے پڑے، زندگی دوہر ہے، حکومت کا ظلم ہے، مطالبہ ہے کہ ایک بار علی کو برا کہیں گے۔ کب مر سکتے ہیں اپنے مولا کے خلاف لب نہیں کھول سکتے۔ ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ اس کی کسوٹی پہ لیں۔ ذرا سے میں بدل جاتے، ذرا سا حالات خراب ہو جاتے ہیں تو ہم نہ جانے کیا کیا کہنے لگتے۔ آسان نہیں ہے عشق حقیقی کی راہ پہ چلنا تلوار کی دھار پر چلنے کے برابر۔ مر سکتے ہیں، باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ جذبہ اسی وقت آتا ہے کہ جب دل میں عشق اہل بیت ہو، جب خاندان زہرا کی محبت ہو۔ کب مر جائیں گے؟ نہیں کریں، لے جاؤ انہیں، ان سے کہو کہ خود اپنی قبریں کھودے۔ رات بھر حجر بن حدیب اور ان کے ساتھی اپنی قبریں کھودتے، اس یقین کے ساتھ کہ صبح کو بچا۔ جب قبر کھود چکے تو پھر حکم آیا ادھر کہ تو اب بھی موقع، چپکے سے کان میں علی کو برا کہہ دو۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ پرست سمجھوتے نہیں کر رہا ہے، باطل سمجھوتے پر آمادہ۔ ایک بار اس کے جیسی ہو جائے کہ کان میں کہہ دو کہ نہیں، یہ بھی نہیں ممکن۔ اچھا تو مرنے کو تیار ہو جائے، کوئی آخری خواہش کہ ایک بار اپنے رب کی نماز پڑھنا ہے۔ جب عشق علی ہوتا ہے تبھی توحید حقیقی کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بار نماز پڑھ، بس 2 رکعت پڑھی، نماز پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، نماز تمام ہوئی تو قاتل سے کیا کہا؟ آج اتنی خوشی ہے کہ جی جا رہا تھا بڑا طولانی سجدہ کرے، دیر تک عبادت کرے، مگر جلدی اس لیے کی کہ کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ موت کے خوف سے سجدے کو دور نہ رہے، کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ موت کے خوف سے سجدے کو دور رہے، تو مر جانا گوارا کیا، علی کی شان میں گستاخانہ جملے کہنا گوارا نہیں۔ تقیہ کی اجازت کے باوجود ان کا عشق ان کو اس منزل تک لے گیا کہ انہوں نے کہا مر سکتے، مگر زبان سے بھی اپنے مولا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ حجر کل بھی زندہ، حجر آج بھی زندہ، حجر صبح قیامت تک زندہ رہے۔ ان کو کس نے زندہ رکھا؟ خاندان زہرا کی مودت نے زندہ رکھا۔ تو ہم سب زندگی کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں کہ ہم کو زندگی مل جائے، ہم کو زندگی مل جائے۔ زندگی پانے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ دل کو محبت علی سے، محبت خاندان رسالت سے آباد کر لو تو یہاں بھی زندہ رہو گے، وہاں بھی زندہ رہو گے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ یہ کوثر
یہ خیر کثیر، یہ نسل کثیر، یہ پیغمبر کو عطا، تو کوثر اور اب تک یہ دو سلسلے آپ نے محسوس کیا۔ اب اس کوثر میں جو بنیادی کردار وہ حضرت زہرا، جو ان کے گرد اکٹھا وہی ولایت کے راستے، جو ان کے خلاف وہی وہ ہے کہ جن کو طاغوت کہا گیا۔ طاغوت کا مطلب خلاف خدا جو تصور ہے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کے خلاف جتنے تصورات ابھرے سب طاغوت، فرعون طاغوت، نمرود طاغوت، شداد طاغوت۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ میری جد کے ولایت کا ہر مخالف طاغوت ہے، میرے جد کی ولایت کا ہر مخالف طاغوت۔ تو یہ طاغوت ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کو خاندان زہرا عظمت کا احساس۔ نگرامی دو حصوں میں بٹی ہوئی اسلامی دنیا، فرقے جتنے بھی فکری طور پر دو طرح کے مسلمان، یا اہل بیت کے ہمنوا یا اہل بیت کے خلاف، دو ہی طرح کے مسلمان۔ بہت خوش نہ ہوئیے کہ آپ اہل بیت والے، ہو سکتا ہے بہت سے آپ میں بھی ایسے ہوں کہ جو لباس تو ہمارا پہنے ہیں بات ادھر کی کرتے ہیں۔ اہل بیت والا ہونا اور بات، شیعہ خاندان میں پیدا ہو جانا اور بات۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ ادھر سب مخالف اہل بیت، ایسے بھی کہ جو ہیں ادھر مگر جن کا جھکاؤ ادھر ہی۔ ڈھونڈیے گا تو ایسے لوگ ملے۔ ہمارے عارف بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے شمیل صاحب بیٹھے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک جگہ ہے، بازار ہے کھیتا سرائے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوتا ہے۔ کھیتا سرائے کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے گریمی، وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ قائم ہوا اہل حدیث۔ ان کا جب اجتماع ہوتا ہے تو کروڑوں روپے اس میں خرچ ہوتا ہے۔ تو جب نیا نیا قائم ہوا تو بڑی تبلیغ ہوئی اور علاقے کے جتنے مسلم گاؤں جتنے سب جگہ اس مدرسے کا اثر، اتنا بڑا مدرسہ بنا، ندوے اور دیوبند کی شاخ۔ کھیتا سرائے کی تعزیہ داری بڑی مشہور، شیعہ نہیں ہے وہاں مگر محرم میں جلوس نکلتا ہے، تعزیہ داری ہوتی تو بڑی مشہور تعزیہ داری۔ اب جب یہ مدرسہ بنا تو بڑے مولوی صاحب نے کہا کہ یہ سب شرک ہے، بدعت، تعزیہ نہیں رکھنا۔ تب کوئی شیعہ تو وہاں تھا ہی نہیں، کیونکہ ان باتوں کا اثر شیعوں پہ نہیں ہوتا، دوسروں پہ ہو جاتا۔ مان گئے کہ مولوی صاحب کہہ رہے تو نہیں رکھیں گے۔ یہ غالباً 70s کی بات ہے، 70-75 کے بیچ۔ ان کا تعزیہ نہیں رکھا جائے گا تو سب نے کہا ٹھیک ہے نہیں رکھا جائے گا۔ تو ایک صاحب بمبئی میں رہتے تھے، یہاں وہیں کے تھے، جن کو نرالے شاہ کہا جاتا ہے۔ نرالے شاہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے۔ وہ محرم کرنے کھیتا سرائے۔ اب ان کو معلوم ہوا کہ وہی تعزیہ ہی نہیں رکھا جائے گا، وہ آئے محرم کرنے۔ تو انہوں نے صرف ایک اعلان کیا کہ جو تعزیہ رکھے گا وہ 100 روپے مجھ سے لے۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ محرم اور تعزیے کا اہتمام 20-25 روپے میں ہو جاتا، 4-5 روپے کا تعزیہ نظر نیاز کا سامان لا کے چوک پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو لگا کہ 20-25 روپے خرچ ہوں گے، 75 بچیں گے، یہ 100 دے رہے ہیں، تو لائن لگ گئی۔ جو گیا اس کو انہوں نے 100 روپے دیے، جو گیا اس کو انہوں نے 100 روپے دیے، زبانی اعلان نہیں۔ تو ہوا یہ کہ جتنے تعزیے ہر سال رکھے جاتے تھے اس کے دگنا اعتبار رکھے گئے۔ اب یہ انسان جس نے تعزیے کے نام پر اس مدرسے سے ٹکراؤ لے لیا، اب آپ کیا کہیں؟
دل میں اگر حسین نہ ہوتے تو کیا وہ یہ کام کر پاتا؟ اس نرالے شاہ کو سلام ان شیعوں کو کاٹ کر اس پہ سے صدقہ کر دینا چاہیے کہ جن کی نظر میں مراسم اللہ صرف مراسم ہے، دین نہیں ہے۔ تم چولہے میں جاؤ، شیعہ خاندان میں پیدا ہونا شرف نہیں ہے، شرف صرف حسین ابن علی کی غلامی ہے، شرف صرف بی بی زہرا کی وفاداری ہے۔ خاندان زہرا سے رشتے ہونا چاہیے، غلامانہ رشتوں کی درکار ہے وہاں ایکویلٹی تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی برابری تو کر ہی نہیں سکتا۔ کون ان کی برابری کرے گا؟ پوری کائنات میں جن کے ہم پلہ کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ وہاں غلامانہ فکر کے ساتھ سر جھکا دیجئے، جتنا سر جھکے گا اتنا ہی سر بلند ہو جائے گا۔ اس در کا تصویر، چھوٹے بن کر آؤ، بڑے بن کر جاؤ۔ اور دیکھیے کہ جو چھوٹا بن کر آتا بڑا بن کر آتا۔ عبد زہرا اور لوگوں نے جب خواستگاری کی تو کیا کہا تھا پیغمبر؟ وہی میری بیٹی کا کوہو ہے جس کی دہلیز پر ستارہ ہے، وہی میری بیٹی کا کوہو جس کی دہلیز پر ستارہ چلا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ زہرہ ستارہ تھا جو زہرا کا پیغام لے کر آیا۔ پورا مدینہ جاگ رہا تھا، لوگ گھر کی چھتوں پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ادھر آئے گا کہ ادھر آئے گا۔ ستارہ آیا، اس نے مدینے کا ایک طواف کیا اور چھوٹا ہو گیا۔ یہ ستارہ تو بہت بڑا ہے، چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، اور جیسے جیسے در علی کی طرف جا رہا تھا چھوٹا ہوتا جا۔ جب در علی کی طرف جا رہا تھا تو پہلے مدینے کے طواف کیا، جب مدینے کا طواف کیا تو بی بی تسبیح پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بی بی نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس نے طواف مکمل کیا۔ اب وہ در علی کی طرف جانے لگا، بی بی نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ 33 مرتبہ جب الحمدللہ کہہ چکی تو وہ در علی پر سجدہ ریز ہو گئی، اور پھر واپس جانے لگا تو بی بی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ چکی تو وہ اپنے مرکز کی طرف چلا گیا، وہی تسبیح بن گئی۔ کیا ہے یہ تسبیح ہے زہرا؟ مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر ہے یہ تسبیح ہے زہرا۔ بعض مورخین نے لکھا، کیا لکھا کہ ستارہ در علی پر آ رہا، چھوٹا ہوتا گیا چھوٹا ہوتا گیا، مختصر سا جب اس نے قد و قامت حاصل کر لیا تو در علی پہ سجدہ ریز، پھر اٹھنے لگا۔ اب جو اٹھ رہا تھا تو بڑا ہو رہا تھا، بڑا ہو رہا تھا۔ تو میسج یہی تھا کہ اس در پر چھوٹے بن کر آ کر سجدہ کرو، اٹھو گے تو اپنے آپ بڑے ہو جاؤ۔ جب چھوٹے بن کر آؤ تو بڑے بن کر، بڑے بن کر۔ یہ تہذیب ہے اس چوکٹ، اس تحقیق، اور یہی مرکز اتحاد ہے پورے عالم انسان میں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے
کہ کون کس کپڑے سے تعلق رکھتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کون کس قبیلے کا، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کون کس ملک کا. جو وفادار خانوادہ زہرا ہے وہ ہمارا، یہاں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں. یہ مزاج اپنے بچوں میں ڈیولپ کیجیے، یہ مزاج ڈیولپ کیجیے کہ اس کے ساتھ رہنا جو اس خاندان کا وفادار ہو. اس سے رشتہ نہ رکھنا کہ جو خیل خان کرتا ہوا نظر آئے. سگا بھائی بھی اگر خیل خان کرے تو ترک تعلق کر لو، اور دشمن بھی اگر وفادار ہو تو سینے سے لگا لو. مرکز اس خاندان کی محبت کو بنا، اور بمبئی کے مومنین کو اس کی خاص ضرورت ہے. مرکز بناؤ کس کو؟ خاندانی رسالت. اس کو مرکز بنا کے دیکھ لیے سب جھگڑے اور فتنے ختم نہ ہو جائیں تو نام بدل دیں. جو جھگڑے جو فتنے اس شہر میں اور دیگر جگہوں پہ برپا ہے، ذاتی انا کے جھگڑے، آپسی نا اتفاقی کے جھگڑے، ایک دوسرے کو پسند نہ کرنے کے جھگڑے، ٹھیکرا پھوٹتا ہے مجلسوں پر. اپنے ذاتی جھگڑے دین میں لائے جاتے ہیں. یہ دیدار ہونے کی دلیل نہیں ہے، منافق ہونے کی دلیل. ذاتی جھگڑے دین میں نہیں لانا چاہیے. دین محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، عشق خانوادہ رسالت، عشق خانوادہ رسالت. ولایت اہل بیت کی بنیاد پر اتحاد کیجیے، ایک ہوئیے. ہر اس شخص سے ہاتھ ملائیے جو علی ولی اللہ کا قائل ہے. کون شیعہ ہے جو کہے کہ ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں؟ وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جو خطیب سے علی کی ولایت کو نا یقین کرتا. شیعہ وہی ہے کہ جس نے علی کی ولایت کو تسلیم کر دیا. تو جب آپ بھی علی ولی اللہ کے قائل ہیں، یہ بھی علی ولی اللہ کے قائل ہیں، وہ بھی علی ولی اللہ کے قائل ہیں، تو جھگڑا کیا؟ فساد کیوں؟ فتنہ کیوں؟ صرف یہ نہیں گوارا کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. جب بیچ میں ہم اور انا آ جائے تو فتنہ پیدا ہوگا. یہ سوچو ہی نہیں کہ وہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ سوچو کہ تم کیسے پڑھ سکتے ہو. کوئی بڑھ کر کہیں بھی چلا جائے اس پہ دھیان نہ دو، یہ دیکھو کہ تمہیں کیسے پڑھنا. اور پڑھنے کا ایک ہی راستہ، ان کی غلامی میں ڈوبتے چلے جاؤ، یہ پڑھاتے چلے جاؤ. کسی کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے ان کے در پہ سربہ سلوک ہو کے تو چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ مسائل جن کا شعور بھی نہیں ہے اس پہ جھگڑا کر، اس پہ بحث کر، جس کے بارے میں واقعیت ہی نہیں، اس پہ بات ہوتی. یہ شہر، یہاں وہ لوگ شریعت پہ، مرجعیت پہ، اصولیت پہ، اخباریت پہ گفتگو کرتے ہیں جو اردو میں شریعت لکھ بھی نہیں سکتے. بات کرنے کا حق، اس کو بات کرنے کا رائٹ، یہ تو سوچیے. میں ذاکر اہل بیت بہت حقیر آدمی، میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں ان نازک مسئلوں پر بات کر سکوں.
ان مسئلوں پر گفتگو کے لیے جتنا علم درکار ہے اتنا علم میں اپنے اندر نہیں پاتا. تو ضرورت علم کی، اور جب علم آ جاتا تو انکسار پیدا ہوتا. علم منکسر المزاج بناتا. اور اگر غرور آ رہا ہے علم کے بعد تو وہ علم رحمان نہیں ہے، علم شیطان ہے. علم کے بعد غرور شیطان کی صفت ہے. علم کے بعد منکسر المزاج ہو جانا آدم کی صفت. تم آدمی ہو لہذا انکسار برتو. جھگڑے اور فساد کی اس قوم کو ضرورت ہے. اس بھری پوری دنیا میں مٹھی بھر ہیں آپ. اس بھری پوری دنیا میں سب سے کم تعداد ہے آپ. اس پورے ہندوستان میں مائنورٹی میں بھی آپ مائنورٹی کمزور ہیں. اگر جی رہے ہیں تو حسین ابن علی کے صدقے میں جی رہے ہیں. اگر عزتیں ہیں تو خاندان زہرا کے صدقے میں. ان عزتوں کو نیلام نہ کیجیے. اپنے مسائل کو چوراہوں پہ نہ لائیے. سر بازار رسوا نہ ہوگی. میں نے چہلم کے عشرے میں بھی یہ بات عرض کی. کوئی مسئلہ ہے علماء بیٹھیں سمجھائیں راستہ دکھائیں. ایسا نہیں کہ راستے میں بالکل راستے بس ماننے کو تیار ہوئیے اور انا کو ہٹا دیں. راہ اہل بیت میں انا سے کام نہیں لیا جاتا، انکسار سے کام لیا جاتا. مجلس برپا کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر آپ مجھوں میں تاؤ دے رہا ہوں کہ آپ آ جاؤ مجلس میں، اس کو آنا ہے تو لوگ نہیں آئے. اس کے یہاں بھیڑ ہے کہ جو مومنین کی جوتیاں سیدھی کر. آئیے ورش جزا پہ آ جائیں. یہ کس نے سکھایا؟ چوتھے امام نے سکھایا. وہاں بیٹھ گئے جہاں مومنین نے نالائنے اتاری. کیوں بیٹھ گئے؟ کل کائنات پر ان کا اختیار ہے. جتنے فرشتے چاہتے وہاں پہ بٹھا دیتے، جتنی مخلوقات کو چاہتے وہاں پہ بٹھا دیتے، مگر نہیں بٹھائے، خود بیٹھ. آپ کو سبق دینے کے لیے کہ اس دہلیز پر انکسار کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہو گے تو ہم عزتیں عطا کریں. یہ لڑنے جھگڑنے کی جگہ نہیں، یہ محبت کی جگہ، یہ اتحاد کی جگہ، یہ امن کی جگہ، یہ آشتی کی جگہ. مجلسوں کے کرنے پہ فساد ہو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے بمبئی والوں. نام حسین لینے پر فساد پیدا ہو اس شہر میں. شیعوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیا غلطی ہوئی کہ ان کی متحد فضاؤں میں، متحد ماحول میں انتشار پیدا ہو رہا. کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی. اس کمی کو دور کیجیے. کاش میری بات کے پیغام بنے اور بمبئی کے ہر شخص تک پہنچے کہ اگر جھگڑے ہیں، اگر فتنے ہیں، اگر فساد ہیں تو اپنی کمیوں کو تلاش کیجیے. اپنے مسائل کو اپنے سے زیادہ پڑھے لکھوں سے حل کروائیے. علماء کے پاس گئے، ان کو مجبور کیجئے کہ وہ آپ کے درمیان بیٹھ کر آپ کی بات سنیں. بہرحال مجلس اس بات کی تو متقاضی نہیں تھی. یہ الگ سے کچھ ذکر آ گیا. کچھ دن کے پھپولے تھے جو پھوٹ گئے. اچھا نہیں لگتا کہ ہماری صفوں میں نا اتفاقی ہو، ایک مومن دوسرے مومن سے منہ چڑھا کر جا رہا ہو. مومن کو تو ایک دوسرے کے گلے لگنا ہے. یہ درد دل تھا جو میں نے بیان کیا. اس بیان کا میں عادی نہیں ہوں، لیکن مجھے لگا کہ اتنی بات کہہ دینا ضروری ہے، کیونکہ میں بیوی کے خاندان کی محبت میں ان کی عطا کی ہوئی عزتوں کے دوپہر میں منبر پر بیٹھتا ہوں.
تو ممبر پر بیٹھنے کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں ان کو ایک ہی میسج دوں کہ فتنہ نہ کریں، جھگڑا نہ کیجیے، محبتوں کو عام کیجیے، اپنی صفوں کو متحد کیجیے، دنیا میں سر اٹھا کر چلیے گا، در حسین پر سر جھکا کر آئیں۔ یہی آج کا میسج ہے۔ گفتگو تمام ہو گئی کیونکہ بڑا مظلوم خاندان حضرت زہرا کا، اور اس کی سب سے بڑی مظلوم ذات میری شہزادی فاطمہ بڑی مظلوم ہے، نگرانی جس پر مسائل اسی وقت سے شروع ہو گئے کہ جب ان کے بابا اس دنیا سے رسول کو شہید کیا گیا۔ آخری مرحلوں میں روحانی تکلیفیں دی گئیں، قلم و کاغذ مانگنے پر دیوانگی کا الزام لگایا گیا۔ ہماری روایتوں کے مطابق جو ہمارے علماء نے لکھی، میں پوری تاریخ کی بات نہیں کر رہا، ہماری جو روایتیں ہیں کہ جب ہر طرف سے بے چین کر دیا گیا اس گھر میں آ گئے کہ جہاں چین ملتا ہے، زہرا کی چوکھٹ پر آ گئے، زہرا کی ڈیوٹی پر آ گئے، آخری سانسیں پیغمبر نے اسی گھر میں علی سے گفتگو کی، وصیتیں کی، آنے والے حالات بتائے، کہا کہ اگر 40 مددگار ملیں تو اپنے حق کے لیے اٹھنا، اور اگر نہ ملیں تو صبر کریں۔ 25 برس علی نے صبر کیا، اس سے بڑا صبر کیا ہوگا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اس سے بڑا صبر کیا ہوگا؟ بس گفتگو مکمل ہو گئی۔ جب سے بیمار ہو کر رسول آئے تو بیوی دن رات رسول کی تیمارداری میں مصروف رہی، سرانے بیٹھی ہیں۔ دق الباب ہوا، پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ جواب ملا کہ آپ کے بابا سے ملنا چاہیے۔ بیوی نے کہا بابا مستو ہے، بعد میں کچھ دیر بعد پھر دق الباب ہوا، پھر پوچھا کون ہے؟ وہی آواز، آپ کے بابا سے ملنا تھا۔ بیوی نے پھر کہا کہ ابھی سو رہے ہیں، بعد میں آنا۔ کچھ دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پھر وہی آواز۔ میں جانے روایت کا جملہ ہے کہ کیا درد ہوا بیوی کو کہ آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو چھلکے نبی کے رخسار پر گرے، نبی نے آنکھیں کھول دی۔ فاطمہ تو رویا نہ کر، اللہ کے رسول جس سے آپ کہہ رہے ہیں رویا نہ کر، آپ کے بعد پہلی صحبت علیہ مصائب اللہ، بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بیٹی تو روتی ہے تو تیرے باپ کا کلیجہ کٹتا؟ بابا کوئی بار بار آ کر آپ کو پوچھ رہا، مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی۔ اب رسول نے کہا بیٹی پوری کائنات میں یہ صرف تیری ڈیوڑی کا شرف ہے، یہ وہ ہے کہ جو سلیمان پیغمبر سے بھی پوچھے بغیر آ جاتا۔ بیٹی جب تک تو اجازت نہ دے گی یہ موت کا فرشتہ ہے، قدم نہ رکھے گا۔ بیٹی اب جانے دے اپنے بابا، یہ سننا تھا کہ سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ نبی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بیٹی اپنے دل کو سنبھالو، کانوں میں کچھ کہا، بیوی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اسماء نے بعد میں پوچھا کہ آپ رو رہی تھی، آپ کے بابا نے کیا کہا؟
پر تبسم آیا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آن کر ملو گے. بی بی نے اجازت دی. موت کا فرشتہ آیا رسول کی روح قبض کرنے. اس وقت بھی رسول نے آپ کو یاد رکھا کہ میرے خاندان کے چاہنے والے شیعوں کی روح جب قبض کرنا تو ان کو اتنی بھی اذیت نہ ہونے دینا. نگرانی یہ موت کے فرشتے کو حکم دیا. جیسے ہی رسول کی آنکھیں بند ہوئی صحرا کی دنیا اجڑ گئی. بابا میرے بابا سینے پہ سر رکھ کے دیر تک روتی رہی. بڑی مظلومہ بیٹی ہیں مگر مجھے ایک اور مظلومہ بیٹی یاد آ رہی. بیوی آپ نے بابا کی وفات کے بعد ان کے سینے پہ سر رکھا. تیر تو نہیں تھے, جسم زخمی تو نہیں تھا. مجھے 5 برس کی بچی یاد آ رہی ہے کہ جو شام غریبہ کے اندھیرے میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے. گھر جل چکا ہے, خیمے رات میں بدل چکے ہیں, اندھیرا دشت ہے, کہیں لاشیں پڑی ہیں, کہیں شہداء کے دریدہ بدن ہیں, کہیں ٹوٹے ہوئے اسلحے ہیں. اس میں ٹکر کھاتی ہوئی نشیب تک آئی. جب نشیب تک آئی آواز میں میرے بابا کہاں ہو. حسین نے بیٹی کو اپنے پاس بلایا. ادھر زینب علیہ مقام نے جب لوٹنے والے جا چکے تو سب بچوں کو ڈھونڈا. سب کے سکینہ نہیں تھی, بس گفتگو تمام ہو رہی ہے. ڈھونڈنے کے لیے نکلی, ترائی میں آئی. عباس سکینہ تو نہیں آئی. کوئی جواب نہ ملا. ایک ناکا سوال تھا جو فرات میں اپنے ناکے کو پانی پیا رہا تھا. اس سے پوچھا کہ تم نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے مگر ایک بچی کے رونے کی آواز سنی ہے. اتنا درد تھا اس کی آواز میں کہ میرا ناکا پانی پی رہا تھا, اس نے پانی سے منہ ہٹا لیا. کدھر سے آواز آئی؟ اس نے نشیب کی طرف اشارہ کیا. زینب آہستہ قدموں کے ساتھ نشیب تک آئی. آواز دی, میرے بھائی حسین سکینہ نہیں ملتی. کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, زینب آہستہ بولو, ابھی ابھی میرے سینے پہ سو گئی ہے. ابھی ابھی میرے سینے پہ سو گئی ہے. آہستہ سے نشیب میں اتری. بیوی نے آہستہ سے جگایا, سکینہ اٹھو, یہاں کہاں آرام کر رہی ہو, چلو خیموں کی طرف چلو. پھوپھی اماں خیمے تو جل گئے, بیٹی جہاں سب ہے وہاں رہو, کوئی جنگل میں اکیلے نہیں رہتا. تڑپ کر بیوی نے کہا, میرا بابا بھی تو یہاں اکیلا ہے, مجھے میرے بابا کے پاس رہنے دو, مجھے میرے بابا کے پاس رہنے دو. جواب ملا, نہیں بیٹی چلو. تسلی دے کر, دلاسے دے کر بیوی کو لے کر بڑھی. سوال کیا, بیٹی تم نے اپنے بابا کی لاش کو کیسے پہچانا؟ لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے, جسم پر سر نہیں ہے. جواب دیا, پھوپھی اماں میرے دامن میں آگ لگی تھی, میں صحرائے کربلا میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی. ایک نقاب پوش بیوی آئی, انہوں نے میرے بازو کو تھاما, میرے دامن کی آگ بجھائی. میں یہی کہہ رہی تھی میرے بابا کے پاس مجھے پہنچا دو. وہ بیوی لے کر مجھے اسی نشیب کے پاس آئی. آواز دی, میرے لال حسین تمہاری سکینہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے. یہ اللہ بابا کا سکینہ 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 میرے سینے سے لگ جا. میں سمجھ گئی بابا نے وعدہ کیا تھا سونے کے لیے بلا رہے ہیں. میں بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی. اے اللہ آپ نے مجھے بابا کے پاس سے جدا کر دیا. الذين ظلموا